ایک دکاندار صبح سے شام تک اپنی دکان پر آنے والے گاہکوں کو سودا سلف دینے میں مصروف رہا، لیکن جب شام کو فارغ ہوا تو معلوم ہوا کہ آج 15 روپے کا نقصان ہوا ہے۔ گھر پہنچا تو بیگم نے کہا لاؤ کل کا خرچ۔ دکاندار نے کہا کل تمہیں 43 روپے دیے تو تھے۔ بیوی نے کہا پہلی بات تو یہ کہ کل تم نے مجھے 43 نہیں 57 روپے دیے تھے، دوسری بات یہ کہ وہ تو آج خرچ ہو گئے، اب میں تم سے کل کا خرچ مانگ رہی ہوں ان پیسوں میں سے جو تم آج کما کر لائے ہو۔ جواباً شوہر نے کہا کہ آج 15 روپے کا نقصان ہوا ہے، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کل 57 روپے کی آمدن ہوئی تھی، تم یوں سمجھو کہ کل 43 روپے کی آمدن ہوئی تھی، لہٰذا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، صرف 43 روپے کا فائدہ ہوا ہے، اب تم انہی پیسوں میں سے کل کا خرچ بھی چلا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ کچھ اسی دکاندار کی منطق سے ملتی جلتی منطق اس وقت ہمیں ایف بی آر حکام بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ رواں مالی سال اگرچہ ٹیکس اہداف تو 308.4 ارب روپے مقرر کیے گئے تھے، تاہم جمع 293 ارب روپے ہو سکے ہیں، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں اور یہ سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس ماہ کے ٹیکس اہداف سے ایف بی آر 15.8 ارب روپے یعنی 2% پیچھے رہ گیا ہے، بلکہ عوام الناس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چونکہ پچھلے ماہ یعنی جولائی میں ایف بی آر نے ٹیکس اہداف مقرر تو 243 ارب روپے کیے تھے، لیکن جمع 300 ارب روپے کر لیے تھے، قطع نظر اس بات کے کہ کرونا بحران کی وجہ سے ٹارگٹ ہی کم رکھا گیا تھا۔ بہرحال چونکہ ہدف سے 57 ارب روپے زیادہ جمع کیے گئے تھے، چنانچہ اب ہمیں ایف بی آر کے بکرات یہ بتا رہے ہیں کہ جولائی اور اگست میں کل ملا کر 593 ارب روپے جمع کیے گئے ہیں، جبکہ ٹارگٹ 551 ارب روپے تھا، یعنی مجموعی طور پر ہم 2 ماہ کے اپنے ٹارگٹ سے 1.9% آگے نکل گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، اپنے ملک کے معاشی بکراتوں کی اسی طرح کی منطقیں سنتے سنتے چونکہ اب ہمیں عمر گزر چکی ہے، لہٰذا آپ کو یاد ہوگا پچھلے ماہ ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ اگرچہ حکومت پاکستان کے مطابق جولائی کے تمام معاشی اشاریے بہت زبردست ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب ہماری معیشت ٹیک آف پوزیشن میں آ چکی ہے، لیکن ہم حکومت کی بات پر یقین نہیں کریں گے اور اگلے 2-4 ماہ مانیٹرنگ کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تاکہ ہمیں یہ سمجھ لگ سکے کہ کیا جولائی میں کچھ وقتی وجوہات کی وجہ سے یہ معاشی اشاریے مثبت رہے یا یہ کوئی مستقل رجحان ہے۔ چنانچہ ایک دعویٰ تو اب ہمیں حکومت پاکستان کا غلط ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اب ایف بی آر میں بالآخر جناب عمران خان کو ایک اچھی ٹیم مل گئی ہے جو ٹیکس اہداف میں بہت جلد ہوش ربا اضافہ کر دے گی۔ ایسا تو سر دست نہیں نظر آ رہا، کیونکہ اگر اس ماہ 15.8 ارب روپے کا شارٹ فال ہے تو یہ آئندہ آنے والے مہینوں میں کم بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ یہ ٹرینڈ برقرار نہ رہے اور آئندہ آنے والے مہینوں میں حکومت پاکستان ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے ٹیکس اہداف سے آگے نکلتی ہوئی نظر آئے، لیکن فی الحال جو صورتحال تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب چلتے ہیں ایک دوسرے معاشی اشاریے کی طرف۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق جولائی 2020 میں کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس 50 کروڑ 80 لاکھ ڈالر سرپلس رہا تھا، جبکہ اگست میں 29 کروڑ 70 لاکھ ڈالر سرپلس رہا ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں مجموعی طور پر کرنٹ اکاؤنٹ کا بیلنس 80 کروڑ 50 لاکھ ڈالر سرپلس رہا، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں ملک کے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر خسارے کا سامنا تھا۔ ماہرین اس مثبت خبر کا سبب ترسیلات زر میں اضافے، روپے کے مقابلے میں ڈالر کی حقیقت پسندانہ شرح مبادلہ مقرر کیے جانے اور درآمدات میں کمی کو قرار دے رہے ہیں، لیکن بہرحال وجہ جو بھی ہو فی الحال یہ ایک خوشخبری تو ہمارے لیے برقرار ہے۔ اگرچہ جولائی میں کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس 50 کروڑ 80 لاکھ سرپلس رہا تھا اور اگست میں کم ہو کر 29 کروڑ 70 لاکھ ڈالر سرپلس رہا ہے، لیکن فی الحال ہمارے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا سلسلہ ایک بار پھر شروع نہیں ہوا اور ابھی تک حکومت پاکستان درآمدات اور برآمدات میں جو بیلنس کو پاکستان کے حق میں کرنے کی اپنی کوششوں کا دعویٰ کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی تھی، ابھی تک اس دعوے کی ہنڈیا بیچ چوراہے نہیں پھوٹی۔ کم از کم ایف بی آر کے ٹیکس اہداف کی نسبت یہ ایک خبر ہمارے لیے سر دست مثبت ضرور ہے۔ بہرحال جاگتے رہیے گا، نظر رکھیے گا اور آئندہ آنے والے مہینوں میں اگر ہمیں ایف بی آر ٹیکس اہداف حاصل کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معیشت اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے جا رہی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر بہرحال حکومت کی معاشی پالیسیاں اور حکومتی معاشی ٹیم کے دعووں پر لگا سوالیہ نشان اپنی جگہ موجود رہے گا۔